معاشی اعتبار سے 2023 پاکستان کو سخت ترین مشکلات درپیش رہیں اور یوں ہی ایک مشکل سال ثابت ہوا۔ مہنگائی، ملازمت کے مواقع میں کمی سمیت روپے کی ناقدری کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار رہیں۔ مہنگائی کی شرح میں ہم نے تاریخی اضافہ دیکھا۔ 2023 میں یہ شرح جو ہے تقریباً 42.6% تک جا پہنچی۔ نہ صرف گھریلو اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دی، بلکہ عام آدمی کا بجٹ تقریباً 100% سے بھی زیادہ 100% ڈبل بڑھ گیا تھا۔ معیشت کی شرح نمو 1% سے بھی کم رہی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی سراہنے کے لائق اضافہ نہیں ہو سکا۔ آئے دن بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بار بار اضافے نے عام آدمی کو مزید امتحان میں ڈال دیا۔ گردشی جو قرضے ہیں 5,511 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے تھے، اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور عوام پر پڑنے والے اضافی بوجھ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پاکستان کو معیشت کی بحالی کے سخت ترین معاشی پروگرام پر عمل درآمد کے لیے مجبور کیا۔ عام انتخابات کی گہما گہمی میں سیاسی جماعتیں اپنی امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کر رہی ہیں۔ بات کریں ملک کی بڑی سیاسی جماعت نون لیگ کی، تو ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم حکومت بننے کے بعد پارٹی کے دیرینہ اور رہنما جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہوتے رہے۔ مسلم لیگ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہوں، اب ان دونوں کے بعد سابق گورنر اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان رہنے والے محمد زبیر بھی پارٹی کے رویے سے نالاں ہیں۔ ان کے بقول انہیں بھی جو ان کے گلے شکوے ہیں خود ہی سن لیں۔ نون لیگ میں ہے ابھی تک؟ میرا خیال ہے میں ہوں جی بالکل، جیسے شاہد خاقان عباسی ہے ویسے میں بھی ہوں، بس اتنے ہی ہیں، مطلب ہے بھی اور نہیں بھی۔ ہاں مطلب کسی فیصلہ سازی میں نہیں۔ اب ملک میں انتخابات کا ماحول ہے، عوام یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید آنے والی حکومت ان کے مسائل کا ادراک کرے گی، لیکن کیا واقعی اس وقت ملک میں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ایسا لائے عمل دے سکے جس سے ملک اپنے قدموں پر دوبارہ سے کھڑا ہو جائے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، کافی ڈسکشن اس پر ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں، لیکن موجودہ حالات میں الیکشنز جب ہو رہے ہیں اور الیکشن میں کاغذات نامزدگی کو لے کر الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آگے وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا حالات مزید مشکل ہوں گے یا حالات سنبھل جائیں گے؟ عادل بھائی میرے خیال سے عادل بھائی تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ سنبھل رہا ہے، اور جب سے آپ کا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ یس، مہنگائی کم نہیں ہوئی، اور بالکل خصوص جب بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس سے مہنگائی میں اور اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے مہینے نومبر میں بھی کافی مہنگائی تھی، 29%، دسمبر میں بھی 29% کا نمبر آیا ہے، لیکن اگر آپ نمبر میں جا کے دیکھیں تو دسمبر کے اندر نومبر سے صرف 0.8% زیادہ قیمتیں تھیں اوسطاً، اور مزید جا کے دیکھیں تو وہ قیمتیں صرف بجلی اور گیس کی وجہ سے بڑھی تھیں، ورنہ اناج کی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ایکچولی کم ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دو بڑے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، جس میں ایک مہنگائی ہے اور دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہیں تو نہیں۔ تو مہنگائی کا اگر چیلنج ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کنٹرول ہو رہا ہے، تو پھر وہ آئی ایم ایف کی بات رہ گئی۔ اور اگر ہم مارچ کے اندر یہ اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے کے بعد آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام کر لیتے ہیں، نئی حکومت جو بھی آتی ہے اگر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈگر پہ چل پڑیں گے جدھر 2-3 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے، ان کا تحفظ حاصل ہوگا ہم کو ڈیفالٹ کے خلاف، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ہم آئی ایم ایف سے نیگوسیشن میں کچھ وقت لگا لیتے ہیں، کچھ ڈاما ڈول ہو جاتا ہے معاملہ، تو پھر یہ آئی ایم ایف کسی وجہ سے یا ہم کسی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کی معیشت کو مشکلات ہو